کر رہے ہیں آپ. دوسرا یہ ہے کہ حضرت جیسے ہمارے بچے ہیں تو ہمارے سامنے دو پلیٹ فارم ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو ہمارے اپنے برادران وطن ہیں ان کے اسکول ہوتے ہیں, اور ایک مشنری کے اسکول ہیں. تو مشنری کے اسکول میں اپنے بچوں کو بھیجنا یا ان میں, کیونکہ حالات جو ہیں جو برادران وطن کے اسکول ہیں ان کے بھی بہت اچھے نہیں ہیں, تو کیسا رہے گا؟ جیسے کہ یہ اہل کتاب ہیں تو ان سے تھوڑی سی نسبت رہتی ہے ہماری, تو وہاں صحیح رہے گا اپنے بچوں کو بھیجنا, یا اب چونکہ وہاں تو جو ہماری برادران اسکول ہیں وطن کے, جو برادران وطن کے اسکول ہیں ان میں تو بالکل کفر اور شرک کی تمام سا ہوتا جا رہا. نہیں تو یہی صورتحال مشنری اسکولوں میں ہے کہ مشنری اسکولوں میں کوئی صورتحال اچھی نہیں ہے. اگر آپ کا بچہ ہندوؤں کے اسکولوں میں جائے گا جہاں مکمل ہندو گردی ہو رہی ہے, وہاں جا کے وہ ہندو بنے گا, تو عیسائیوں کے اسکول میں جا کے یہ عیسائی بنے گا یا ایتھیسٹ بنے گا. اسلام تو اس کا دونوں طرف سے گیا نا. تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر علاقے کے اندر اپنے اسکول قائم کریں جہاں مسلمانوں کے بچوں کی اچھی اسٹینڈرڈ کی تعلیم جو ہے وہ اسلامی ماحول میں ہو سکے. اور اگر اس وقت تک ایسا نہیں ہے تو انڈیا میں ایسا نہیں ہے کہ اس کی سہولت موجود نہیں ہے, ہوم اسکولنگ موجود ہے. کیا یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے بچے جو ہے باقاعدہ اسکول میں جائیں صبح سے لے کر رات تک کہ وہ ایک کفریہ ماحول میں اور اس انوائرمنٹ کے اندر پلے بڑھیں, 12 سال تک کہ وہ بچے غیر مسلموں کے ماحول میں رہیں, اور اس کے بعد پھر ہم یہ ان سے توقع کریں کہ وہ مسلمان بن کے نکلیں؟ یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا نا, اور گھر پہ وہ تربیت ہو نہیں پاتی ہے. تو آپ ان کو ہوم اسکولنگ کرائیں. آپ یہ جو اندرا گاندھی اوپن اسکولنگ ہے وہاں سے کرائیے ان کو انٹر تک. آپ ٹیوٹر رکھ سکتے ہیں, جو فیس آپ دیتے ہیں اسکولوں میں, مشنری اسکولوں میں 1000 روپے ماہانہ, اتنے میں آپ کسی ایک اچھے ٹیوٹر کو رکھ سکتے ہیں جو وہی نصاب پڑھائے گا, وہی, اور آپ کا اپنا انوائرمنٹ ہوگا. صحیح صحیح. اچھا دوسرا یہ تھا کہ جو ایسے لوگ ہیں جو پیار محبت سے مان جاتے ہیں, جیسے ہمارا کام کا طریقہ ہے آپ کو لگ بھی رہا ہوگا, تو جی ان کے لیے بھی کوئی پلیٹ فارم, آپ ایسے کچھ لوگوں کو پلیٹ فارم دیجیے آن لائن, تاکہ جو سوال بہت کم کرتے ہیں, کیونکہ ہم جب جاتے ہیں فیلڈ میں دعوت جی دینے کے لیے تو کبھی 2% 3% لوگوں کے سوال ہوتے ہیں, ورنہ سب بےچارے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ان جی ہاں کے لیے آپ پلیٹ فارم, چونکہ ہمارا پلیٹ فارم تو آپ کو معلوم ہے, حضرت کے لیے دعا کیجیے. تو جب جی تک جی کچھ جی ایسی جی 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 آپ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے. ہم مستقل دعا کرتے ہیں ان کے لیے, وہ ایک عظیم شخصیت ہیں, عظیم شخصیت ہیں. جی 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 تو بہت کچھ انشاءاللہ ضرور. اصل میں دیکھیے ایسا ہے کہ ہمارا پلیٹ فارم تو یہی ہے. اب جو بھی آ کر ہم سے سوال کرے گا اچھے انداز سے سوال کرتا ہے, ہم اس کو اسی اعتبار سے جواب دیتے ہیں. کچھ لوگ آ کر گالیاں دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارا لہجہ بھی دوسرے انداز کا ہوتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ جو جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ آپ جب ان کو دعوت دیتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ لوگ دراصل سوشل میڈیا پہ ہیں ہی نہیں. ہمارا کام سوشل میڈیا پر ہے. آپ جیسے حضرات جو فیلڈ میں ہیں وہ فیلڈ پر میدانی سطح پر کام کریں. اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب آپ آمنے سامنے کام کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو اس کا اثر بہت ہوتا ہے. بالکل. تو جی سر. اور اس لیے وہ جو میدانی جو زمینی سطح کی جو محنت ہے وہ مسلمانوں نے بھلا دی ہے. ہم لوگ جو سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں وہ تو ان مرتدوں کی وجہ سے کر رہے ہیں. یہ مرتد اگر یہ والی حرکتیں نہ کرتے تو ہمیں کیا ضرورت تھی؟ ہم یہاں سر بیٹھے ہیں جی جی آپ تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں. یہ تو اس کا تو کوئی ہم تو کہیں کر بھی نہیں سکتے, نہیں سوچ سکتے, نہ ہو سکتا ہم سے اتنا. بہرحال یہ تو بلند آپ حضرات جو کام کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں, اور اس کی جو زمینی سطح کے اوپر جو محنت ہے, کلمے کی دعوت دوسرے لوگ, ایک عام انسان تک پہنچے, یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. اور ماشاءاللہ آپ اس ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں. حضرت والا دامت برکاتہم چاہے کتنی بھی صعوبتیں برداشت کر رہے ہوں, لیکن ان کا لگایا ہوا یہ جو درخت ہے نا, یہ پھل دے رہا ہے اور دیتا رہے گا. اللہ جی تعالیٰ جی ان کے حسنات میں اضافہ کر رہا ہے. وہ عظیم شخصیت ہیں. جی. چلیے حضرت دعا کی درخواست ہے آپ سے.